سلام آداب خوش آمدید. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کریں گے فیشن کلچر انٹالرنس اور پرسنالٹی کلیش، ڈفرینس بٹوین کنزرویٹیوز ماڈرنسٹ اینڈ ریلیجیس فینیٹکس. یعنی فیشن اور ہماری ثقافت کا کیا ریلیشن ہے، اس کا کیا تعلق ہے. انٹالرنس یعنی شدت پسندی، ایکسٹریمزم، جو فیشن کے خلاف ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اس بارے میں بات کریں گے. اور پرسنالٹی کلیش، جو کنزرویٹیوز ہے، قدامت پسند لوگ ہیں، ماڈرنسٹ ہے، جو جدید خیالات کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو فارورڈ کہتے ہیں، اور ریلیجیس فینیٹکس، جو مذہب کو محور بناتے ہیں اپنی لائف سٹائل کا، ان کے بارے میں بات کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کوشش کریں گے کچھ منٹوں میں ہی اس ایپیسوڈ کو ختم کریں. فیشن کیا ہے؟ فیشن ایولیوشن کا ایک حصہ ہے. فیشن کا مطلب ہے لیٹسٹ اسٹائل آف کلودنگ، کپڑے پہننے کا طریقہ، ہیئر بال رکھنے کا انداز، ڈیکوریشن سجاوٹ کرنے کا انداز یا میک اپ، اور بیہیویئر سلوک یعنی طرز و تمدن. وقتی طور پر اپ ٹو ڈیٹ رہنا، ٹپ ٹاپ رہنا، یہ ہماری سماجی اور شرعی ذمہ داری ہے، یعنی سوشل اور ریلیجیس رسپانسبلٹی ہے. ویل ڈریسڈ، نیٹ اینڈ کلین، صاف کپڑے پہننا، ضروری نہیں ہے برانڈڈ ہو یا نئے ہو. ویل ٹریمڈ، ویل گرومڈ، بال صحیح سے رکھنا اور صاف صفائی کا خیال رکھنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ صاف صفائی کا رکھنا، نیٹ اینڈ کلین کپڑے پہننا، خاص کر جب سماج میں اور پبلک پلیس میں انسان نکلے. فیشن اور کلچر کا ایک تعلق ہے، وہ پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہائپوتھیسس پیش کریں گے. 10 اپریل کو جے کے یوتھ سوسائٹی کی طرف سے ایک فیشن شو ہوا تھا. اس پہ بہت مکسڈ رسپانسز آئے. ہمیں اپریشیٹ کریں کہ مخالفت کرے یا لیٹ اٹ بھی کہہ کر اگنور کریں. مکسڈ رسپانسز آئے ہیں. لبرل اور ماڈرنسٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سٹیپ ہے، کیا چھن پروائی. کنزرویٹیو اور ٹریڈیشنل جو ہے وہ لوگ مخالفت میں ہیں. ریلیجیس فینیٹکس تو پتہ ہی ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے ٹویٹ میں، ظاہراً وہ ماڈرنسٹ لگ رہے ہیں، کہ انہوں نے لکھا کیا ہوا تھا. کچھ برقع پوش خواتین اور لڑکیوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس فیشن شو کے خلاف، جو یہ 10 تاریخ کو ہوا تھا. کچھ ریزنز کے بیسس پہ، وہ ان ریزنز کو بھی ہم آگے کچھ ایپیسوڈس میں پیش کریں گے کہ ان کے مینٹالٹی کے حساب سے، ان کی تھنکنگ کے حساب سے، ان کی ریسرچ کے حساب سے یہ ریزنز کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے جو ماڈرن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے دیز ویمن آر بیکورڈ اینڈ وانٹ ٹو پش بیک کشمیر کو پرانے زمانے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہ پرانے خیالات کی عورتیں ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ آرٹ، سنیما، تھیٹر، فیشن کا پروگریس ہو، ترقی ہو، یعنی ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں. اور دوسرے ایک شخص نے، جو بھی ایک جدید خیالات کا انسان دکھ رہا ہے، کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے ایک نیوز چینل کے ایک آرٹیکل میں، کشمیریز کنٹینیو ٹو پش کشمیر انٹو بیکورڈنس، کنزرویٹزم، ریڈیکلزم، انٹالرنس، آرتھوڈاکسی اینڈ نیرو مائنڈیڈنس. یعنی شارٹ میں اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو وہ ہے پرانے خیالات اور قدامت پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں کشمیر کو. یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں، ہم ہی یہ سب لکھ رہے ہیں، اور ہم ہی یہ فیشن شو کر رہے ہیں، اور ہم ہی اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے؟ پہلے ہم بتائیں گے ماڈرنسٹ کے خیال میں. ابھی جو جدید خیالات کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ویسٹرن ملک ہے، یعنی جدید خیالات کے، جو یوروپ ہے، امریکہ ہے، یہ سب جدید خیالات کے لوگ ہیں. مطلب سویلائزیشنز ہے، ابھی ماڈرن سویلائزیشن ہے، اور وہ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا رہن سہن، طور طریقہ، کلودنگ، کپڑے پہننے کا طریقہ، یہی ہمارے لیے گرو ہے اور ٹکٹ ہے ماڈرن بننے کے لیے. یہ ماڈرن، آج کل کے ماڈرنسٹ جو ہمارے سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کا ایسا خیال ہے. شارٹ میں جو ہمیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے، اور جو ایکٹرز ہیں ان میں کام کرنے والے، یا ہمارے رول ماڈل ہے فار ماڈرنزم، جیسے بریڈ پٹ بل، سیلینا گومیز، جینیفر لوپز، ریحانہ، جیکلین فرناندیز، سلمان خان، شاہ رخ خان، جو بھی ہے، لیٹ اٹ بی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ ایکٹرز، میوزک آرٹسٹ، جو جس کا فین ہوتا ہے وہ اس کا مرید بن جاتا ہے، اور اسی کی طرح کا لائف سٹائل اپنانا چاہتا ہے. اسی طرح ماڈرنسٹ کی قسمیں ہیں جو پیسے، اکنامک سٹیٹس کو دیکھ کر ماڈرنزم کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہر سوسائٹی میں 3 کلاسز ہیں: امیر یعنی رچ، مڈل کلاس، اور
غریب یعنی پور، اور ایک کلاس رائل ہے، انہیں ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں. مڈل کلاس والے رچ کو رول ماڈل مانتے ہیں، اور پور جو غریب ہے وہ دونوں کو رول ماڈل مانتے ہیں. ان کی وضاحت ہم نیکسٹ ایپیسوڈس میں کریں گے جو شو آف پر مبنی ہوگا. کنزرویٹیوز، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی تبدیلی سوسائٹی میں ڈریسنگ سینس کو لے کے، لینگویج یا طور طریقوں کو لے کے آئے وہ غلط ہے اور ہانیکارک ہے، ہارمفل ہے سوسائٹی کے لیے. جیسے ہم چل رہے تھے ویسے ہی ہمیں چلنے دے، وہی صحیح ہے. ان دونوں گروپس یعنی ماڈرنسٹ اور کنزرویٹیوز کا دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ریلیجن اور سماج کو الگ الگ نظروں سے دیکھتے ہیں. ہاں، کچھ کنزرویٹیوز اس لیے کنزرویٹیو ہے کیونکہ انہوں نے دین کو محور بنایا ہے اپنی لائف کا، لیکن ہم سمجھتے ہیں جو حقیقی دینی اور ریلیجیس لوگ ہیں وہ الگ کلاس ہیں، اور اس لیے ہم نے انہیں الگ ہی ڈسکرائب کیا ہے. دیندار لوگوں کا گروپ جنہیں ہم انگلش میں ریلیجیس فینیٹکس کہتے ہیں، مختصر میں کہیں تو ریلیجن میں جو چیزیں حلال و حرام ہیں، پرمیسیبل اور فاربیڈن، چاہے وہ کھانا پینا ہو، رہن سہن ہو یا بیہیویئر، وہ لوگ اسٹرکٹ ہیں اپنے ریلیجیس پرنسپلز اور گائیڈ لائنس کو فالو کرنے میں، اور وہ اسی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے کچھ سوال ہیں ان تینوں گروپس یعنی ماڈرنسٹ، کنزرویٹیو اور ریلیجیس فینیٹکس سے. سوال نہیں، ایک نقطہ چینی ہے جنہیں ہم جو ان کی کمزوریاں ہیں ان تینوں گروپس کی وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. پہلا سوال ماڈرنسٹ سے ہے، آپ باہر کا کلچر امپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ باہر کا کلچر ایکسپورٹ کرنے کو ماڈرنٹی کہتے ہیں؟ ہمارا کلچر ماڈرن ہونے کے قابل نہیں ہے. آپ اپنے ہی کلچر کو اپ گریڈ کریں نا. ہمارے پاس اتنے سارے فیشن ڈیزائنرز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ باہر کے طرز و تمدن کو کاپی کر رہے ہیں. یہی ماڈرنٹی ہے کیا؟ ہماری ثقافت میں اور سوسائٹی میں لڑکے اور لڑکیوں کا ڈریسنگ سینس میں تبدیلی لائیں. آپ لائیں، جہاں تک آپ کی سوسائٹی اجازت دے ایٹ لیسٹ وہاں تک تو کریں. اگر ہمارا کلچر ہے پھیرن لگانا، آپ پھیرن کو ڈفرینٹ ڈیزائنز دینا. اگر ہمارا کلچر ہے لڑکوں میں قمیض شلوار لگانا، اس میں چینجز لائیے. اگر ہمارا کلچر ہے پینٹ شرٹ لگانا، ٹراؤزرز لگانا، اس میں چینجز لائیے. اب کچھ کہیں گے نہیں ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، چلیے مانا نہیں ہے، لیکن سوسائٹی نے اسے ایکسیپٹ تو کیا ہے نا ود ریزنس. ہماری لڑکیوں کے حجاب، عبا اور قمیض شلوار میں چینجز لائیے ایکسیپٹیبل فارمز میں. وہ ایکسیپٹیبل فارمز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہے. ہماری لڑکیاں پینٹ شرٹ ٹراؤزرز پہنے ضرور لگائیں، لیکن کچھ اچکن ٹائپ سویٹرز یا جو عبا ہے اوپر سے پہنے، حجاب ڈھنگ کا پہنے، کلرفل پہنے. وہ الگ سوال ہے ڈفرینٹ کہ شرعی طور پہ کہاں تک کیا چیز جائز ہے، وہ ہم آگے ایپیسوڈس میں اس پہ ڈسکس کریں گے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے فیشن جو ڈیزائنرز ہیں سوشل نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ورائٹیز بنائیں کپڑوں کی. ہماری سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ لڑکا کچھ بھی کرے اسے کچھ بھی نہیں بولتے، اور لڑکیاں کرے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے. فیشن شو جو ہوا اس میں ہماری ہی لڑکیاں اور لڑکوں نے حصہ لیا، لیکن جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے پروٹیسٹ اس لیے نہیں ہوا لڑکے بھی تھے، بلکہ لڑکیوں نے بھی حصہ لیا اور ماڈرن لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے کانسرٹس، میوزک جو کانسرٹس ہے یا ڈانسنگ کانسرٹس یا ڈفرینٹ جو یہ شوز ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی، اور ان میں زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے شرکت لی. اس سے پہلے بھی ایسے پروٹیسٹ نہیں ہوئے، ابھی ہوئے تو، اور یہ اچھی بات ہے. اگر ہوئے ہیں تو یہ آئیڈیالوجیکل تھنکنگ جو لوگوں کی ہے یہ سامنے آنی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اب اس میں ماڈرنسٹ اور جو ریلیجیس فینیٹکس کا یہ جو دو گروپس ہیں ان کی لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے میں، یہ غلط ہے. اگر آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی نقطہ چینی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اوکے ٹھیک ہے، میرا یہ نظریہ نہیں ہے، آپ کا کچھ اور نظریہ ہے، آپ مانیں وہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا تو اب ان کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ بیکورڈ ہے، وہ ہے، یہ ہے؟ دس از رانگ. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ فی الحال ہمیں ان فیشن شوز کی ضرورت ہے یا نہیں. خاص کر ماڈرنسٹ کو سمجھنا چاہیے. ایجوکیشن، انوائرمنٹل ایشوز، ہمارے پاس ڈسٹ بنس نہیں ہیں ہماری سوسائٹیز میں. آپ دیکھیے آپ کے محلے کے باہر کوڑا کیسے پڑا رہتا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے اس چیز کا. مطلب
ہاں اٹھانے والے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں ہے کہ جدید کوئی ٹیکنالوجی لائے جہاں پر ہم ڈمپنگ کیا کرے، یہ کرے، نہیں، ان چیز کا کوئی ایک خیال نہیں ہے، اس میں کوئی ماڈرنٹی نہیں ہے. ڈرینیج سسٹم پولیوٹنگ ہے، جابس نہیں ہے، پی ایچ ڈی کر کے لوگ بیٹھے ہیں، انجینئرنگ کر کے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ٹیکنالوجیکل ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں، ٹرانسپورٹ سسٹم ڈیفیکٹیو ہے، مہنگے ہے. اب دیکھیے آٹو کا کرایہ، بسوں کا کرایہ، مہنگائی ہے، کاؤنٹرفیٹ میڈیسنز، ملاوٹی دوائیاں، کھانا ہمیں ملتا ہے. تب آپ کی ماڈرنٹی کہاں جاتی ہے؟ تب آپ ایسے شوز ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ باقی گوئی ماٹم پھول تھاؤن ٲسس منٛز جہاں پر گورننگ سسٹم کمزور ہو اور لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ ہو، علم اور شعور نہ ہو، انہیں بجلی، پانی اور سڑک دے کر یہی میوزک، ڈانس اور فیشن شو اور کانسرٹس آرگنائز کروا کر لوگوں کو بزی اور خوش رکھوایا جاتا ہے. جو ہمارے میوزیشینس ہے، سانگ رائٹرز ہے، ڈانسرز ہے اور فیشن ڈیزائنرز ہے، بے شک آپ کا آرٹ قابل تحسین ہے، آپ محنت کرتے ہو اور ایسے پلیٹ فارم سے آپ کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملتا ہے، آپ کو پیسہ ملتا ہے، لیکن آپ کے روزگار کے لیے، آپ کے پیسوں کے لیے، آپ کے ٹیلنٹ کے لیے ہم اپنی ثقافت کو تو نہیں کھو سکتے نا. آپ کے ٹیلنٹ کے لیے ہم فساد کو برپا نہیں کر سکتے نا. آپ جو کر رہے ہیں کریں انڈیویجول لیول پر، لیکن انڈیویجول لیول اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کریں، کوئی پرابلم ہے نہیں. لیکن جب آپ کوئی کام پبلکلی اور سوشل پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ لمٹس، کچھ نہ کچھ مریادہ رکھنی ہوگی. اگر آپ کے خلاف کوئی پروٹیسٹ یا مارچ کر رہا ہے تو آپ کا کاؤنٹر میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فتنہ برپا نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کی تھنکنگ ہے، ان کے پاس ریزنز ہے، آپ کے پاس بھی ریزنز ہے، آپ بھی ریزنز پیش کرے، وہ بھی ریزنز پیش کرے، تو اس طرح ایک ڈیبیٹس ہو ان چیزوں پہ کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو بھی ان کے ریزنز کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ. اور ہم ضرور ڈریسنگ والے ایپیسوڈ میں ان ریزنز پہ بات کریں گے. مے بی اس میں ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہوں جہاں پر جان بوجھ کر آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کو بکرا بنایا جا رہا ہو. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ اپنے وے میں اپنی ثقافت کو اپلفٹ کریں، پوئٹری، میوزک ہو، ڈانس ہو، اسے اپنے کلچر تک ہی محدود رکھے اور اسی کو اپ گریڈ کرے. سانگ رائٹرز بس لیلا مجنو اور پیار محبت کی قصے نہ لکھے. میں نے یہ نہ لکھے کا یہ مطلب نہیں ہے ٹوٹلی نہ لکھے، بس میں نے کہا صرف یہی نہ لکھے، بٹ کیا لکھے، بٹ ریولیوشنائز ہونے کی ضرورت ہے ان سانگ رائٹرز کو. سوشل اور میڈیکل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرے، ڈیولپمنٹل پروگرامز کو بھی اپنے قلم کی دوات بنائیں. اب بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلس کی. جو ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی نئی چینج آئے آپ اس میں ٹوکتے ہو ہر کسی کو. وچھ أمۍ کیُتھُے مَس تھوٚومُت، یہِ چھُے نا ٲسمُت، یہِ آسہِ چرس تہٕ زاگ گِنٛدان بدماش. لڑکی تھوڑا بہت فیشن کیا کرے، أمِس چھَنا موج تہِ یِژھٕے بیٚیہِ مول تہِ. یِم کورِ موج چھِ دۄہَے یِتھَے پٲٹھۍ نیران، یہِ چھےٚ بازٲرۍ زنان. Even some people slut shame also just because of someone's attire. یہ چھِ جی یعنی ڈاٹ بول نہیں سکتا میں، کیریکٹر لیس، ٹھیک ہے، یا وور یا کچھ بھی کہے آپ انگلش میں تھوڑا بہت، یہ چھِ عجیب گژھان اَسہِ کٲشرِس منٛز وَننَس منٛز. اَمے چھِ سٲنۍ کٲشِر زبان بدنام. یہِ بِچٲر چھَنہٕ آسان، أمِس چھَنہٕ آسان بِچارِ پَیی کینٛہہ، یہِ چھِ آسان شریٖف، مگر جسٹ یہ کپڑے کچھ ماڈرن وے میں پہن رہی ہے، آپ اس کا کیریکٹر ایساسینیشن کرنے لگتے ہیں. آپ کلچرل وے میں جو کر رہے ہیں اس سے خطرناک ہے. بس یہ ماڈرن وے میں کر رہی ہے تو یہ بدنام ہو گئی. یہ بہت ناانصافی اور غلط ہے. اب ریلیجیس فینیٹکس کی بات کریں تو ٹھیک ہے، آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں یا کسی کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، لیکن آپ کا جو یہ شدت پسند وے ہے یعنی ایکسٹریمسٹ طریقہ ہے، یہ غلط ہے. اور اسے آپ دوسرے کو دین سے نزدیک نہیں لا رہے ہیں بلکہ دور کر رہے ہیں. ہر چیز کو آپ حرام، ناجائز، شرک قرار دے کر آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ دین کو ڈیفیم کر رہے ہیں. پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شدت پسندوں کا دین ہے،
آپ ٹھیک ہے آپ ریزن پیش کریں یہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے، آپ پورے ریزن کے ساتھ جو عقل کو بھی گوارا ہو. یہ نہیں کہ وہاں یہاں اس طرح اس نے یہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا وہ الگ بات ہے. ہمارے معاشرے میں ہماری بیویاں بیٹیاں اور بہنیں کبھی بھی بکنی لگا کے نکل سکتی ہیں؟ اب بتائیے. نہیں، بالکل نہیں. بکنی یعنی جو لڑکیوں کا انڈر گارمنٹس ہوتا ہے، بالکل نہیں نکل سکتے. انہیں پتہ ہے اتنا سماج ہمارا ماڈرن نہیں ہوا، انہیں خود شرم آئے گی، وہ نہیں نکلیں گے یہ لگا کے. ہمارے جوان ٹیٹو بنا رہے ہیں، بہنیں بال کھلے ہو کر اور ٹائٹ کپڑے پہن کر نکل رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ کو حق ہے انہیں مرتد کہنے کا، یا مانا یہ لبرل ہی صحیح، اسے ایسی چیزیں کرنا پسند ہے. آپ کی شدت کی وجہ سے دور ہوتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، انہیں یہ چیزیں کرنا پسند ہے، انہیں یہی صحیح لگتا ہے، لیکن آپ شدت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ نے ہی انہیں یہ سکھایا ہو اور انہیں ان چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان جوانوں کو دین کا فلسفہ سمجھ نہ آیا ہو سکتا ہے انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. ہو سکتا ہے ان کو وہ معتقد نہ ہو توحید کے، خدا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے ہماری اس بیٹی اور بہن کو فلسفہ حجاب معلوم نہ ہو. آپ انہیں یہ بتاتے ہو کہ یہ مت کرو وہ مت کرو، لوگ کیا بولیں گے، خدا کی نافرمانی مت کرو وہ یہ، لیکن آپ نے اسے کبھی بولا کیوں مت کرو ایسا، کیوں یہ ناجائز ہے؟ نہیں بولا، بس شدت دکھا رہے ہیں. آپ کو خود نہیں پتہ، بس سماج کیا کہے گا اور پھر شادی میں پرابلم نہ ہو، آپ کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے. یہ چھو گناہ یہ کہہ کے تو آپ کام نپٹاتے ہو، لیکن دیر از اے مینز ونس کیا چھو گناہ ژےٚ چھے نہٕ پایی ژٕ کیٛاہ وَنہَس. اَسہِ تَگہِ پنٛنہِ بیٚنہِ پنٛنہِ کورِ لایُن بس. رشیٖدٕنۍ کوٗر چھِ یِژھ تہٕ تِژھ، صفدرُن نیٚچوٗ چھُ یُتھ تہٕ تیُتھ. ٹھیک، اب یہ مت لینا کہ کسی کی ماں کا نام رشید ہوگا اور کسی کے فادر کا نام صفدر ہوگا، تو یہ جسٹ فار این ایگزامپل ہے. کیریکٹر اسیسینیشن اور بیک بائٹنگ کر کے ہم نے اپنا سماج خراب کر دیا. اور اس کیریکٹر اسیسینیشن اور بیک بائٹنگ میں ریلیجیس فینیٹک لوگ بھی شامل ہیں، دیندار لوگ بھی شامل ہیں. ان لوگوں کو بس باتیں کرنی آتی ہے. بھائی کبھی نظام کی بات بھی کیا کرو، بھائی کبھی سسٹم کو ریلیجیس تھیوری سے ریلیٹ کرو. سماجی لیول پر اگر آپ دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سسٹم بدلنا ہوگا. شریعت کبھی پبلک اور سوشل لیول پر ایٹ لیسٹ 60% بغیر گورنمنٹ کے نافذ نہیں ہو سکتی. ہمارے علماء اور ریلیجیس لوگوں کو اب چاہیے کہ ایکسٹریمسٹ انداز میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ کر صابر اور پولائٹ انداز میں اصلاح کرے ود ریزننگ. علماء اور ریلیجیس لوگوں کو اب چاہیے کہ وہ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آخرت کا درس ضرور دے، لیکن سسٹم، ڈاوری، فیمیل ابیوز، بیک بائٹنگ، کیریکٹر ایسیسن، ایتھکس اور فیشن ایٹسٹرا ایسے جیسے ایشوز کو بھی ایڈریس کریں. امید کرتے ہیں آپ ان پوڈ کاسٹ کو سیریسلی لیں گے اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے، انسٹاگرام پہ فالو کریں گے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں گے کوشر پیجدار کو. And stay tuned for our other important episodes featuring different socio, political, religious and medical issues. Goodbye.